الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. دوستو یہ سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 پڑھی گئی. آیت کا ترجمہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار رکھا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ آپ کی. دیکھو دوستو بزرگو، حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے درس میں آپ کے گزرا ہے. کئی روز بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نبوت عطا کیا، اور نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسی امتیازی شان حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی جو اور کسی کو نہیں عطا ہوئی، اور وہ سب کی سب اپنی شان میں البیلی اور نرالی تھیں. انہی میں سے ایک صفت شرح صدر کی تھی، جس پر آپ کے سامنے تھوڑی سی بات ہوئی. کل ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا روحانی طور پر، اور ایک ہوتا ہے وہاں سے کچھ نہیں بلکہ لاتعداد نعمتیں جو اللہ پاک کی جانب سے ملی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، اور پھر قبول کرنے کے بعد امت کی استعداد کے مطابق، صلاحیت کے مطابق امت کو بھی اس سے فیضیاب کیا، سیراب کیا. تو کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ انسان جب بہت اونچا جاتا ہے تو نیچے والوں سے ان کا ربط ٹوٹ جاتا ہے، یا کٹ جاتا ہے، یا چھوٹ جاتا ہے. لیکن ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان یہ ہے کہ آپ جتنی بلندی پہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اتنی ہی اپنی امت کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. بے شک بے شک. اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ مجھے تمہید کہانی پڑ رہی ہے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، بہت اونچا جاتے ہیں تو عوام سے وہ کٹ جاتے ہیں. جی، عوام ان سے اتنا فیض حاصل نہیں کر پاتی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں، تجلیوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی کوئی خبر اور فکر ہی نہیں رہتی، الا ماشاء اللہ. تو ایک ہے تجلی کو حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی طرف سے برکت، رحمت، نعمت، جس کو میں تجلی کہہ رہا ہوں، یہ سب تجلیات ہیں. ان سب کو حاصل کر لینا، اور جتنا زیادہ حاصل کرنا اتنے ہی زیادہ اپنی امت کی خبرگیری بھی رکھنا، یہ آپ کی خصوصیات میں ہے. یہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں ہے. اسی لیے میں نے کبھی آپ کو ایک روایت سنایا ہوگا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اس دھرتی اور زمین پر حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ میری شان جو بلند بالا ہے
اس کو ملحوظ رکھیں گے. سب سے پہلے آپ کی قبر شق ہوگی. سنا ہوگا آپ نے روایت میں, سب سے پہلے حضور کی قبر شق ہوگی, آپ برآمد ہوں گے. تو آپ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آپ سب کو معلوم ہے کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے آپ کے پاس. تو آپ فرماتے ہیں کہ لا اسأل ریحانتیہ, میں اپنے دونوں آنکھ کی ٹھنڈک حسن و حسین کا جبریل سے سوال نہیں کروں گا کہ حسن و حسین کیا کیا حال ہے, اور بیٹیوں میں مجھے سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ ہے, اس کا بھی سوال نہیں کروں گا. جبرائیل سے پوچھوں گا کیف حال امتی یا صدیق, اے میرے دوست جبرائیل یہ بتاؤ میری امت کا کیا ہے. اب بتاؤ, پوری دنیا نفسی نفسی کی عالم میں, اور حضور اپنی امت کو کہو الحمدللہ. الحمدللہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, الحمدللہ امتک علی الخیر, آپ کی امت خیر پر ہے. باقی اللہ کو خیر پر رکھے, ایمان ہمارے ساتھ چلا جائے. جی ایمان ہمارے ساتھ چلا جائے. تو مجھے یہ سمجھانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب ایک انوکھی ہمارے زبان میں البیلی شان ہے, نرالی شان ہے, جس کی کوئی نظیر کائنات عالم میں نہیں ہے. بے شک بے شک. اب سنیے, یہ جو آیا لفظ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اس بوجھ اتارنے سے کیا مطلب ہے؟ مفسرین یہاں پر کلام کرتے ہیں. وحی کا اترنا اول سخت مشکل تھا, یعنی تحمل. وحی الہی آتی نا, تو آپ سن چکے ہیں, بخاری شریف میں روایت ہے, دوست لوگ پڑھتے بھی ہیں, اچھی بات ہے دین کا علم حاصل کرنا پڑھنا, کہ حضور فرماتے ہیں کہ بس ایک آواز ہوتی تھی, جو تعبیر اختیار کی حضور نے, دویٌ کا دوی النحل, شہد کی مکھی جب بہت ساری فضا میں بھن بناتی ہے نا, تو یہ آواز ہوتی تھی وحی کے وقت. یا مثل سلسلۃ الجرس, زنجیر کو کھینچیے تو جو آواز ہوگی وہ ہوگی. اب یہ بتائیے کہ اس آواز سے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ الفاظ اخذ کرنا آسان کام ہے؟ بتائیے کتنی مشقت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی, آپ پہ تو بیتی نہیں جی, لیکن کیا بات ہوگی جی. موبائل میں کوئی میسج کرتا ہے آپ کو تو کہتے پھر ذرا پھر بولو یار مجھے سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ایک قرآن میں بتاؤ تم آئے, تم کو میں مٹھائی کھلاؤں گا, کم سے کم لڈو تو کھلائی دوں گا غریب آدمی کو. کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ نے کہا ہو کہ یا اللہ پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم بتائیے یہ کیا بات آئی نازل ہوئی. پورے قرآن میں ایک نظیر بتاؤ مجھے, پورے قرآن میں ہے کہیں؟ بٹ جو آیا من وعن ہو بہو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا, اور حضور نے اس کو اخذ کیا. اخذ کا ترجمہ آپ کی زبان میں ریسیو کر لینا. بے شک. ایک دم ایگزیکٹ, ایک لفظ ہیر پھیر نہیں ہوا. حتیٰ کہ عربی میں سین ہے, شین ہے, صاد ہے, صا ہے, یہ چار لفظ قریب المخارج ہیں. لیکن پورے قرآن میں ایک لفظ کوئی مائی کا پوت ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس وحی الہی میں حضور نے سین کی جگہ سات سمجھ لیا ہو. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو. اگر آپ بہت ہیں تو ہم بھی بہت ہیں جی. کہیں پورے قرآن میں ایک کوئی مائی کا پوت بتا نہیں سکتا. تو یہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, یہ ٹینشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے سرے سے ختم ہی کر دیا. یعنی ایگزیکٹ جو چیز آ رہی ہوتا ہے نا فکر کہ بھائی یہ آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں سمجھوں کیوں. اور پھر بہت بڑا آدمی باس بات کر رہا ہو ایک نیچے درجے کے آدمی سے, تو اس کو تو ویسے ہی دہشت کھا جاتی ہے کہ پتہ نہیں باس کیا کہے گا, یار سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی, کیا ہوگا, کیا کہوں گا میں جواب میں. تو وہ تو خالق کائنات ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے. لیکن کہیں کوئی ہاں
ہاں کہیں کوئی اشتباہ نہیں لگا، کہیں کوئی قلب میں یہ بات کھٹکی بھی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا میں نے کیا سن لیا، نہیں، لا تحرک، بلکہ حضور جلدی جلدی کرنے لگے کہ جو وحی آتی ہے اس کو جلدی سے پڑھ لو. تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. قرآن کا اسلوب دیکھو، کہا ہے نبی زبان کو بھی حرکت مت دیجیے، آپ تو ادب و احترام کے ساتھ جب اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہو تو آپ اس کو سنیے، آپ کے سینے میں اس کو بیٹھانا اور آپ کی زبان پر اس کو پڑھانا، اور اس کا کیا مفہوم ہے یہ بھی میں بتاؤں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ٹینشن ڈپریشن تھا کہ بات سمجھوں گا کہ نہیں سمجھوں گا، تو یہ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ پاک اب کہہ رہے وَوَزَّعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وحی کا اترنا اول سخت مشکل تھا، پھر آسان ہو گیا. یا منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے خاطر شریف پر گرانی گزرتی ہوگی. یہ علامہ عثمانی کی تحریر ہے، بہت ظالم آدمی ہے یہ. وہ رفع کر دی گئی، وہ اللہ نے بے شک ختم نہیں کر دی. وزر سے وہ امور مباح مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ہوگا جو بگاہ آپ قرین حکمت کو ثواب سمجھ کر لیتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت یا خلاف اولا ظاہر ہونا ظاہر ہوتا تھا. آپ بوجہ علو شان اور غایت قرب کے اس سے ایسے ہی مغموم ہوتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے مغموم ہوتا ہو. تو آیت میں اس پر مواخذہ نہ ہونے کی بشارت ہوئی جی کہ آپ پر کچھ بھی نہیں، سمجھنا سمجھانا پڑھنا پڑھانا اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا، بات لوگوں کی آپ کو لوگوں کے ذہن میں اتار کے سمجھا دینا، یہ سب کا سب ٹینشن آپ کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا. آپ فری لائف ریلیکس نبوت کے ساتھ رہیں. سبحان اللہ تعالیٰ سبحان توفیق دے. بلکہ کل 10 منٹ ہو جاتا ہے جلدی ہی.